جب ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے چھوٹے بچپن میں 3-4 بچے لیٹ ہو جاتے تو لائن لگوا کے باری باری ہاتھ پہ مارا جاتا کہ لیٹ کیوں آئے, کیا ریزن تھا. مارتے تھے تو جب ہمارے سے آگے والے بچے کو جب پڑھتی تھی تو ہم پیچھے یہی سوچتے تھے, میں سوچتا تھا کہ یار اب تو ہمیں بھی پڑھنے والی ہے, اب ہماری باری ہے ہمیں پڑھنے والی. دل اور ہاتھ مضبوط کر لیتے تھے. لیکن آج ہم مسلمان جب جنازے کو دیکھتے ہیں, کسی کی مٹی جاتی ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اب ہماری باری ہے, اب ہماری باری ہے. یہ خیال نہیں آتا, جبکہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہر کسی کو کوئی بھی امر ہو کے نہیں آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد نقشبندی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم خانخواہی مسلمان ہیں, قرآن حدیث والے مسلمان نہیں ہیں. قرآن حدیث کو مطلب ایک دم ڈائریکٹلی نہیں, مطلب آڑ میں تھوڑی سی آڑ لے کے اس کو انکار کر دیا کہ ہم قرآن حدیث والے نہیں ہیں, ہم خانخواہی مسلمان ہیں اور ہمیں درس وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھ لو ویڈیو. ایک بڑا لطیف جملہ ذہنوں میں بٹھا لو, دینا نہیں کسی کو بھی. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں خدا کی قسم, کل خالی بازو والوں کو سنانا. سنو, اسی لیے میں کہتا ہوں, میرا اپنا قول ہے, میں کہتا ہوں ہم لوگ درسی مسلمان نہیں ہیں. درس سنے مسلمان ہو گئے, ہم خدا کی قسم خانخواہی مسلمان ہیں. اب بتائیے, سیدھا سیدھا قرآن حدیث کو انکار کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دی قرآن سمجھ کے پڑھنے میں, عمل کرنے میں. اور ہم قرآن کا درس کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے درس میں ایک آدمی بیٹھ کے قرآن بتاتا ہے, ترجمے سے سمجھاتا ہے, باقی سارے آدمی سنتے ہیں, اس کے بعد کچھ کوشچن ہے تو پوچھا جاتا ہے, یہی ہے درس. لیکن نقشبندی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم خانقاہی مسلمان, ہم درس والے تو ہے نہیں, ہم درس نہیں سنتے, یہ لوگ کا درس سنتے ہیں. یہ پورا کلپ اسی لیے میں نے رکھا آپ کے پاس. اب مجھے بتائیے, اس طریقے کی بات سوچو خالی آپ, ڈائریکٹلی مطلب ڈائریکٹ منہ سے تو نہیں کہا کہ نہیں ہم قرآن کو نہیں مانیں گے, لیکن انڈائریکٹلی بول دیا کہ ہم درس والے نہیں. اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قرآن کی آیت فرماتا ہے, سنو آپ غور سے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے ہوگا جسے اللہ کی آیتوں سے وجہ نصیحت کیا گیا پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا, ہم بھی ایسے گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت فرما رہا ہے. اور آج ہم لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کو نہیں پڑھ سکتے. ہم اپنے اپنے مسلک کی کتاب کو پڑھیں گے, علماء کی کتاب کو پڑھیں گے, مگر قرآن حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. سوچئے یہ حالات, اس طریقے اسٹیج پر بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگ کی عقل کہاں ماری گئی, کہاں ماری گئی میرے بھائی. صحابہ اکرام, تابعی, تبع تابعی, بڑے بڑے ولی جو گزرے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے, اللہ کی اطاعت کر کے مقام پا لیے. اور ہم لوگ آج وہی اسی کتاب کو چھوڑ دیا. اسکول کی 1000 کتاب کو پڑھنے کو تیار ہیں, لیکن قرآن اتنی سی سمجھ کے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. ایک بچوں کو جب نوکری چاہیے ہوتی ہے, انجینئر بنانا ہوتا ہے, ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے, تو اس کو 20 سال کم سے کم پڑھائی کروائی جاتی ہے, تب جا کے وہ اچھا ڈاکٹر یا اچھا انجینئر بنتا ہے. سوچیے آپ, 20 سال, اور اس میں پیسے کتنے خرچ ہوتے ہیں؟ کسی میں 30 لاکھ, کسی میں 40 لاکھ. لیکن ہمیشہ کی جنت ہم لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے, بھاڑ میں جائے. ہمیں تو دنیا دیکھنا ہے, فیوچر بنانا ہے, ترقی کرنی ہے, باقی دنیا تیل لگانے جائے. قرآن اور صحیح حدیث, وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے. میں دیکھا ہوں 50 سال کے لوگوں تک کو میں دیکھا ہوں کہ وضو کا طریقہ معلوم نہیں ان کو. جیسے وضو دوسروں کو دیکھا ویسے کرتے چلے آ رہے, پڑھا نہیں کبھی کہ وضو کا طریقہ کیا ہے, نماز کا صحیح طریقہ کیا. یہ حالات ہیں. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم تو رکنے والے ہیں نہیں. ہم تو دین کا کام پہنچاتے رہیں گے, لوگوں کو بتاتے رہیں گے. میرے بھائی, میں سب سے گزارش کرتا ہوں, سارے آدمی اپنے گھر والوں کو قرآن کا ترجمہ عربی میں پڑھاؤ, عربی میں بھی پڑھاؤ, اور ساتھ ساتھ میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھاؤ, اور صحیح حدیث بھی صحیح سمجھ کے پڑھاؤ. تو اللہ اور رسول کی بات جب ان کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ, تو ان کے دل سے غلط فہمی دور ہو جائیں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.